وہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک، کہ بولنے سے پہلے سوچ لیں کیا بولنے لگے ہیں۔ ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات میں بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور خاص طور پہ دینی معاملات میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جنت کا مذاق بنایا جاتا ہے، دوزخ کا مذاق بنایا جاتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لطیفوں میں یوز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کامن ہے آج کل، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک لفظ سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایک ورڈ سے۔ اچھا، اب کسی کو سمجھاؤ گے نا آپ، تو وہ اکثر آگے سے کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی جی، ساری زندگی ہم نے نیکیاں کی ہیں، اب ایک لفظ سے کیا ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ ہے، اور یہ واقعی ہی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، ایک شخص ہے، اس کی ایج 101 سال ہے، ٹھیک ہے؟ 100 سال جو پورا 100 سال ہے وہ کافر رہتا ہے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، آخری دن وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، 100 سال کا کفر جو تھا وہ گیا، اب سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے اللہ نے۔ یعنی ایک جملہ جو کیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک جو اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کی وجہ سے 100 سال کا کفر مٹ گیا اس کا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح آپ نکاح کی اور طلاق کی مثال لے لیں، نکاح کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ایک غیر محرم عورت آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو ایک محرم عورت آپ کے لیے ایک جملے سے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی اگر ایک جملے سے ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں کلمہ پڑھ کے، تو ایک جملے سے کیا خارج نہیں ہو سکتے؟ تو بہت ہی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی، آپ بہت سوچ سمجھ کے، یعنی کم سے کم بولا کرتے تھے، زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے تھے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خاموش رہو یا خیر کی بات کرو، یعنی بولنا ہے تو خیر کی بات بولو، ٹھیک ہے نا، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک چپ 100 سکھ، یہ ایسے نہیں فکرہ بنا ہوا، یہ واقعی حقیقت ہے۔ جو چپ رہنے والا شخص ہے نا، زیادہ خاموش رہتا ہے، وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو آپ غیبت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، چغلی کرتے ہو، یہ زیادہ بولنے سے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر آپ چپ رہو گے تو غیبت سے بھی بچ جاؤ گے، جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو زیادہ کوشش کیا کرو، زیادہ سے زیادہ بات نا اشاروں میں اگر ہو سکتی ہے تو اشارے میں بات کر لیا کرو، بولنا کم سے کم ہے، جو بات ہو سکتی ہے، کئی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے میں نے پانی پینا، میں اس کو بول کے بھی کہہ سکتا ہوں پانی پلا دو، اشارہ بھی کر سکتا ہوں، یہ سمجھ جائے گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں تو اس سے بولنا کم ہو جائے گا۔ جو چیز اشارے میں ہو سکتی ہے آپ اشارے میں کریں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، کم سے کم یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، ایک دم تو نہیں ہوتا۔ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہو وہ پھر ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ رات کو ایک بندہ مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح کافر ہوگا، یہ قیامت کے قریب یہ اب یہ ہو رہا ہے اس طرح۔ آپ گانے دیکھ لو یار، آپ کے اتنے سونگ ہیں جس میں ایسے ایسے کفریہ کلمات یوز کیے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا، ایک دعوت اسلامی کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، وہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس میں کافی زیادہ، میرا لگتا ہے کوئی 500-600 کے قریب وہ فقرے بتائے ہوئے ہیں جس کو بولنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ہم عام بول رہے ہوتے ہیں۔ کئی فقرے جیسے غلط بولتے ہیں کہ اب میں بولتا نہیں، خیر وہ تو پھر غلط بات ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھنا، بک ریڈ کرنا، آپ کو پتہ لگے گا۔ اس میں کئی ایسے جملے جو عام روٹین میں ہم بولتے ہیں، جو گانوں میں یوز ہوتے ہیں ہمارے، اور وہ کفیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اب بندہ جو سن ہوتا ہے، ایک مسلمان، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور گنگنا بھی رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے بتایا جیسے قیامت کی نشانی ہے، صبح مسلمان تھا رات کو کافر ہو گیا، رات کو مسلمان تھا صبح کافر ہو گیا، یعنی بتانے کا مقصد ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کئی دیر سے کئی ٹائم سے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس کا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے، بولنے سے زیادہ بولنے سے پرہیز کرنا ہے، کم سے کم بولنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے تجدید نکاح ہوتا ہے نا، ویسے ایک تجدید ایمان بھی ہوتا ہے۔ تجدید ایمان سمجھتا ہے کسی نے سنا ہے یہ ورڈ کبھی؟ تجدید ایمان، اپنے ایمان کو نئے سرے سے تازہ کرنا، تجدید کرنا اس کا دوبارہ سے۔ اس کا ہوتا ہے جیسے آپ فور ایگزامپل رات کو ہر روز سونے سے پہلے تجدید ایمان کیا کریں، کہ یعنی دعا مانگنے کی، یا اللہ اگر میرے قول و فعل سے کبھی جانے یا انجانے میں کفر ہو گیا ہے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بولتے تجدید ایمان۔ اور یہ روز رات کو کر کے سونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا انسان، بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں ہوتا، لیکن غلطی سے کوئی بندہ ایسا کفریہ کلمہ بک دے، پتہ ہی نہ چلے اس کو، اور جیسے میں نے بتایا ساری زندگی گزر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں تو اسلام سے خارج ہو چکا ہوں۔ بندہ تو تبھی کامیاب ہے نا جب اپنا ایمان بچا کے لے جائے گا، نہیں بچا کے لے کے گیا تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ کافر ہے نا، کافر نے جانا ہی جہنم میں ہے، اس کے لیے تو پکی جہنم لکھ دی گئی ہوئی ہے۔ مسلمان کے بارے میں جو کہا گیا کہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی ایک لمٹ ہوگی نا، جتنے اس کے گناہ ہوں گے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ویسے تو بندہ 1 سیکنڈ کی سزا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کرو، آپ بچنا ہے، لیکن اگر مسلمان کو یہ مطلب فائدہ کہ اگر وہ گناہ گار ہے جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، سزا پوری کرنے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن تبھی نا جب ایمان بچا کے لے کے جائے گا۔
جب ایمان ہی نہیں بچا ہوگا تو پھر تو کافر ہو گئے نا، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. اس لیے روز کو اپنی روٹین میں آج سے شامل کر لے. تجدید ایمان کر کے سونا چاہیے رات کو، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. روز سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لو، تاکہ اگر اللہ نہ کرے نہ جانے انجانے میں کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا تو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.